بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد لبست دماءهم علیہم حجادا لم تشق لها جیوبا ادمنا طعنهم والقتل حتى خلطنا فی عظامهم القعوبا۔ لبست لبس سمیا سے ہے پہننا، دماء دمن کی جمع ہے خون، حدادن نصرہ کا مصدر ہے بمعنی ماتم کرنا، لم تشق شق نصرہ سے ہے پھاڑنا، جیوبن جیبن کی جمع گریبان، ادمنا ادامتن سے ہے افعال بمعنی دائمی کرنا، ہمیشہ کرنا، خلطنا خلطن ضرب سے ہے ملانا، عظام عظم کی جمع ہے ہڈی، قعوباً کعبن کی جمع ہے بمعنی نیزوں کے پورے۔ وقد لبست حالانکہ پہن لیا ہو ان پرندوں نے ان کے خونوں کو اپنے اوپر، ان کے خونوں کو جو ان کے اوپر تھے، حداداً ماتم کے طور پر، لم تشق لها جیوباً کہ نہیں پھاڑا انہوں نے ان کے لیے گریبانوں کو، ادمنا طعنہم ہم نے ہمیشہ رکھا ان پر نیزہ بازی کرنا، والقتل اور قتل کرنا، حتیٰ خلطنا حتیٰ کہ ہم نے ملا دیا، گھسیڑ دیا، فی عظامہم القعوبا ان کی ہڈیوں میں نیزوں کے پوروں کو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ پرندے دشمنوں کے لاشوں پر اتنا شور مچائیں کہ ان کے خون سے لت پت ہو جائیں، اور ان کا خون ان پرندوں پر ایسے معلوم ہو جیسا کہ ماتمی لباس ہوتا ہے۔ لیکن ماتمی لباس اور ان کے خون کے لباس میں فرق یہ ہے کہ ماتمی لباس میں گریبان ہوتا ہے، اور خون کا لباس جو وہ پرندے پہنے ہوئے ہوں گے ان کا گریبان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سر سے پاؤں تک خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ ادمنا ہم نے اتنی زیادہ نیزہ بازی کی، اتنا زیادہ قتل کیا کہ ان کی ہڈیوں میں نیزوں کے پوروں تک کو ہم نے گھسیڑ دیا۔ کان خیولنا کانت قدیما تسقى في كهوفهم العریبا فمرت غیر نافرة علیہم تدوس بنا الجماجم والتریبا۔ خیول خیل ان کی جمع ہے بمعنی گھوڑے، تسقى تسکیت ان سے ہے پلانا، کہوف کہف ان کی جمع ہے کھوپڑی، مرت مرور نصرہ سے ہے بمعنی گزرنا، نافرة نفر ضرب سے ہے بدکنا، تدوس دوس نصرہ سے روندنا، الجماجم جمجمتم کی جمع ہے کھوپڑی، التریبا اس کا معنی سینہ۔ کان خیولنا گویا کہ ہمارے گھوڑے، کانت قدیماً تسقى زمانہ قدیم سے پلائے جاتے رہے ہیں، فی کہوفہم الحریبا ان کی کھوپڑیوں میں دودھ، فمرت پس وہ گھوڑے گزرے، غیر نافرة علیہم اس حال میں کہ ان پر بدکنے والے نہیں تھے، تدوس روند رہے تھے، بنا ہمارے ساتھ، الجماجم والتریبا کھوپڑیوں اور ہڈی کو اور سینوں کو، تریبا معنی سینہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھوڑے سیدھے ان کی کھوپڑیوں پر حملہ آور ہوتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ان کے کھوپڑیوں میں دودھ پیتے رہے ہیں، کیونکہ جانور اس چیز کی طرف لپکتا ہے جس سے وہ مانوس ہوتا ہے۔ فمرت ہمارے گھوڑے ان کے اوپر اس حال میں گزرے کہ بدکنے والے نہیں تھے، اور ان کی کھوپڑیوں اور سینوں کو روند رہے تھے۔ یقدمها وقد خضبت شواها فتن ترمی الحروب به الحروبا شدید الخنزوانة لا يبالي اصاب اذا تنمر ام اصیبا۔ یقدم تقدیم سے ہے آگے کرنا، خضبت خضب ضرب سے ہے مجہول رنگنا، رنگین ہونا، شوا کا معنی سینہ، اور ترمی رمی ضرب سے ہے پھینکنا، شدید الخنزوانہ بہت زیادہ خود پسندی والا شخص، لا یبالی مبالات سے ہے پرواہ کرنا، اصابہ اور اصیبہ اصابتن سے ہے بمعنی مصیبت پہنچانا اور مصیبت دیا جانا، تنمر تنمر سے ہے چیتے کی طرح بننا۔ یقدمها ان گھوڑوں کو آگے کرتا ہے، فتن ایسا جوان، ترمی الحروب به الحروبا کہ جنگیں اس کو پھینکتی ہے جنگوں میں، وقد خضبت شواہا حالانکہ رنگین ہو گئے ان کے سینے، شدید الخنزوانہ بہت زیادہ خود پسندی والا ہے، لا یبالی پرواہ نہیں کرتا، اصابہ کہ مصیبت پہنچائی، اذا تنمرہ جب چیتے کی طرح بن جائے، ام اصیبہ یا اس کو مصیبت پہنچائی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ ان گھوڑوں کے سینے خون سے رنگین ہوتے ہیں، اور ان کو ایسا جوان آگے بڑھاتا ہے، ان گھوڑوں کو ایسا جوان آگے بڑھاتا ہے کہ جو ہمیشہ جنگوں میں رہتا ہے، شدید الخنزوانہ بہت زیادہ خود پسندی والا ہے، جب جنگ میں چیتے کی طرح بن جاتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے یا خود زخمی ہو رہا ہے۔ عظمی طال هذا الليل فانظر امنکر صبح یفرق ان یعوبا کان الفجر حب مستزار یراعی من دجنته رقیبا۔
فنظر نظر نصرہ سے ہے دیکھنا، یفرق فرق سمع سے ہے ڈرنا، ان یعوبا اور نصرہ سے لوٹنا، حب بمانے محبوب، مستظار استظارہ سے ہے بمانے جس کی ملاقات کی خواہش ہو، یراعی مراعات سے ہے انتظار کرنا، دجنہ کا معنی رات کی تاریکی، رقیباً بمانے نگران اور نگہبان، عزمی اے میرے پکے ارادے، طال ھذا اللیل یہ رات لمبی ہو گئی، فانظر پس دیکھ، امن کا صبح کیا تجھ سے صبح، یفرق ڈرتی ہے، ان یعوبا کے لوٹے، کأن الفجر گویا کہ فجر، حب مستظار ایسا محبوب ہے کہ جس سے ملاقات کی خواہش ہے، یراعی جو انتظار کر رہا ہے، من دجنتہ رات کی تاریکی سے، رقیباً اس کو رقیب سمجھ کر، مطلب یہ ہے کہ صبح میرا پکا ارادہ ہے کہ حملہ کروں گا، لیکن رات لمبی ہو گئی، صبح نہیں آ رہی، کیا ایسی بات، کیا صبح ڈر تو نہیں رہی کہ کہیں مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے، کأن الفجر ایسا لگتا ہے کہ گویا فجر ایک صبح ہے جس کی ملاقات کی خواہش ہے، لیکن وہ محبوب جو ہے وہ تاریکی کو رقیب سمجھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کب یہ تاریکی ختم ہو اور ملاقات ہو جائے، کأن نجومہ حلی علیہ وقد خزیت قوائم الجبوبہ، کأن الجو قاس ما اقاسی فصار سوادہ فیہا شحوبا، نجوم نجم کی جمع ہے بمعنی ستارہ، حلیٌ کی جمع حلیٌ زیور، خزیت خزا نصرہ سے جوتا پہننا، قوائم قائمۃ کی جمع پیر، الجبوبہ اس کا معنی سطح زمین، قاسا مقاسات سے ہے بمعنی برداشت کرنا، اور شحوباً معنی رنگ کا تبدیل ہونا، کأن نجومہ گویا کہ اس کے ستارے، حلی علیہ اس پر زیور ہیں، وقد خزیت حالانکہ پہنا دیے گئے ہیں، قوائمہ اس کے پیروں میں، الجبوبہ سطح زمین کے جوتے، کأن الجو گویا کہ فضا نے، قاسا برداشت کیا، ما اقاسی جس کو میں برداشت کرتا ہوں، فصار سوادہ فیہ پس ہو گئی اس میں اس کے سیاہی، شحوباً رنگ کا بدلنا، مطلب یہ ہے کہ رات نہیں جا رہی، ایسا لگتا ہے کہ ستارے اس کے زیور ہیں اور سطح زمین اس کا جوتا ہے، جب اتنا بھاری زیور ہو اور اتنا بھاری جوتا ہو تو حرکت نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے رات بھی حرکت نہیں کر رہی کہ صبح ہو جائے، کأن الجو یہ جو رات ہے یہ رات نہیں ہے، یہ فضا ہے جس کا رنگ کالا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ فضا نے بھی وہ مصائب برداشت کیے جو مصائب میں برداشت کرتا ہوں، اسی وجہ سے اس کا رنگ کالا ہو گیا۔